جھوٹ ایک بری عادت ہے اور ایک جھوٹی قسم اٹھانے والے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو، کیونکہ شکر گزار لوگوں کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ وضو کے فرائض کی ادائیگی درست طریقے سے کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تب تک دور رہتا ہے جب تک تم وضو میں رہتے ہو۔ بے وقوف شخص کے دوست بننے سے گریز کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارا بھلا کرنا بھی چاہے تو بھی کوئی امکان ہے کہ وہ تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ اگر مخلوق خدا پر رحم نہیں کرو گے تو کیسے امید کر سکتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے؟ اگر کسی شخص کی کمائی میں حلال اور حرام دونوں کی آمیزش ہے تو یہ اس کمائی کو حرام ہی کہا جائے گا، کیونکہ حرام کا غلبہ حلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی عبادات میں خالص پن اور خوشی و خضوع کا شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی صفائی پر توجہ دو۔ 3 چیزوں کو اپنانے سے آپس کے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا، اگر کوئی شخص محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا، سامنے والے شخص کو باعزت انداز میں مخاطب کرنا۔ کھانے کی عادات میں بھی اعتدال پسند رہو، کیونکہ زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور انسان بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا اور روح ویران ہو جاتی ہے۔ اگر کسی معاملے میں کامیابی کی چاہت رکھتے ہو تو محض امید رکھنے سے وہ معاملہ سر انجام نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کامل یقین اور معاملات پر عمل پیرا ہونے کا صحیح علم موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی ذات میں موجود کسی خرابی یا کسی کمی سے آگاہ کرے، اسے برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کا دوست ہے۔ جو شخص تمہاری کامیابی سے حسد کرے، اس کے سامنے کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اگر تم غصے میں ہو تو بھی تمہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی مردانگی ہے۔ بدکار لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ تم وہاں سے صرف بری عادات ہی سیکھو گے۔ جو شخص تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے، اس سے الگ ہو جانے میں ہی بہتری ہے۔ اچھے دوستوں کو تلاش کرو، اور یقیناً اس دنیا میں اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ اپنے معاملات کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے مشورہ کیا کرو۔ جو شخص تقویٰ کو اپنی طبیعت کا لازمی جزو بنا لے، وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی بنیادی صفات میں سے ایک تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی عادت اپنانے سے انسان خود کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنجوسی سے نفرت ہے اور سخاوت سے پیار ہے۔ اگر ایک کنجوس شخص بہت تقویٰ والا ہو تو بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہے، جبکہ ایک سخی شخص دینی معاملات میں بھلے کسی حد تک کمزور ہو تو بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عزیز ہے۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور دیانتداری کے قصوں پر تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرو گے
تو توبہ بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ توبہ کے وقت کی ندامت کو برداشت کرنا اس سے بہتر ہے کہ گناہ کے ارادوں کو ہی ختم کر دو۔ گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، بھلے گناہ نہایت معمولی ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ اسی طرح ہر وقت نیک اعمال کرنے کی کوشش میں رہنا چاہیے، اور نیکی تو اس قدر آسان ہے کہ کسی شخص کو مسکرا کر مخاطب کر لینا بھی نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے رتبے کی برابری کرنے کی کوششیں ہمیں غریب بتا دیتی ہے، جبکہ معاملات میں میانہ روی سے برتاؤ کرنا اور ہمیں مالدار بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد اگر تمہیں ایک نیک اور فرما بردار اہلیہ مل جائے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسے ہی نوازتے ہیں۔ جو شخص معاملات کے اختتام کو نیک انداز میں کرنے کی اہلیت رکھتا ہو وہی دانا ہے اور وہی کامیاب ہے۔ اپنی طبیعت کو سنجیدہ رکھو، ہر وقت ہنستے رہنا روح کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان اپنی موت کو یاد کرنا بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے جہنم کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ اس دنیا کی لذت تو وقتی ہے، لیکن جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف اعمال کرے گا اسے جہنم میں ہمیشہ ہی رہنا ہوگا، اور جہنم ایک ہولناک سزا ہے جس میں انسانی سوچ سے زیادہ دردناک عذاب ہے۔ اگر کسی شخص کے معاملات میں خرابی دیکھو تو اسے برا بھلا کہنے سے گریز کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی باشرطی خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ مفلسی کا شکار شخص اپنی بات کہنے سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنا موقف کھل کر بتا سکے اور تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکو۔ اگر اس دنیا کے قیام کے دوران اہل علم کی باتیں بھی تمہیں راہ راست پر نہ لا سکے تو پھر موت کی ایک ایسی نصیحت ہے جو تم پر اثر انداز ہوگی۔ عدل و انصاف کے معاملات اگر درست طریقے سے چل رہے ہوں تو کوئی ظالم سزا سے نہیں بچ سکتا اور کوئی مظلوم اپنی داد رسی کروائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو شخص کسی برائی کے بارے میں یہ آگاہی ہی نہ رکھتا ہو کہ یہ برائی ہے تو وہ یقیناً اس برائی میں مبتلا ہوگا۔ جتنا اس دنیا کے معاملات میں خود کو کم الجھاؤ گے اتنی ہی آسانی سے ان زندگی کو بسر کر پاؤ گے۔ عقل و دانش کا پیمانہ انسان کی عمر نہیں بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطا اور کرم نوازی ہے۔ وہ جس شخص کو چاہے عقل سلیم اور ذہانت سے نواز دے۔ ہمیں خود کو گناہ کے کاموں اور بد اخلاقی سے بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ شرمندگی اور پچھتاوے کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک دن کا پچھتاوا یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے۔ 1 سال کا پچھتاوا یہ ہے کہ آپ اپنی زرعی زمین میں کچھ بونا تھا لیکن آپ اپنی کسی مصروفیت یا سستی کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائے۔ ساری عمر کا پچھتاوا یہ ہے کہ آپ کا مزاج اپنی بیوی سے نہ ملتا ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے خوش نہ ہو۔ جب کبھی خود کو مشکلات میں گھرا ہوا پاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ ایک باکردار اور معزز انسان کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کا مقابلہ اپنے سے کمزور انسان سے ہو تو ایسے میں خود کو دستبردار کر لے۔ بیجا خواہشات کی پیروی کرنا طمع ہے۔
اور جو انسان طمع کا شکار ہو اسے مفلس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس دنیا کے لوگوں سے کوئی امید وابستہ نہ کرنا اصل امیری ہے، جبکہ بدلہ نہ لینا صبر ہے۔ فضول خرچی میں عذر بھی شامل ہے کہ انسان اپنی من چاہی چیزوں کو کھانے لگے۔ جس شخص کے بارے میں نفرت انگیز جذبات رکھتے ہو اس کے شر سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔ جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں انہیں دوست بناؤ، کیونکہ ایسے لوگ نرم دل ہوتے ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بوڑھے ہو جانے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حاصل کرنا تبھی فائدہ مند ہے جب اسے عملی زندگی میں استعمال کیا جا سکے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے تو جواباً آپ کو بھی اس کے لیے نیکی کا معاملہ ہی کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی اس کے نیک عمل کو صحیح انداز میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کا سلوک روا رکھے اور جواب میں آپ کو اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے تو یہ آپ اس شخص پر احسان ہوگا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت میں وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا تو جب آپ راحت کے دنوں میں سے گزر رہے ہوں گے تو یہ تعلق آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، اور غم کے دنوں میں اس تعلق کی وجہ سے آپ صبر کا دامن تھامے رہیں گے۔ اس دنیا میں کامیابی کا پیمانہ مالدار ہونا ہے، جبکہ آخرت میں کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں اپنے قیام کے دوران کس مقدار میں اچھے اعمال کر رکھے ہیں۔ اپنی زندگی کے مراحل میں اگر تمہارے پر جوانی ہے تو بڑھاپا آنے سے قبل اس کی قدر کرو، اسی طرح اگر تم بڑھاپے سے گزر رہے ہو موت سے قبل اس کی قدر کرو۔ منصف کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مقدمات کا فیصلہ بر وقت سنایا جائے، کیونکہ انصاف کے معاملات میں دیری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انصاف کا فائدہ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔